نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ادارہ جامعۃ الایمان الاسلامیہ دیوڑو اور اس اسٹیج پر ہمارے بزرگ عالی جناب مولانا کلیم صاحب صدیقی، جناب اسد رضا صاحب، مولانا بلال صاحب بجرولوی، مولانا وسیع سلیمان صاحب، مولانا عمران صاحب ندوی، مفتی سرور صاحب فاروقی، مولانا علی محمد فلاحی، مولانا جاوید ندوی صاحب، مفتی ارشاد ندوی صاحب، مفتی شرافت صاحب، مفتی افتخار صاحب، مولانا اشرف صاحب ندوی، مولانا افضل ندوی صاحب، مولانا امجد صاحب، مولانا خالد صاحب، حافظ شہاب الدین صاحب اور جناب خورشید صاحب اسٹیٹ آفیسر۔ دوستو، مجھے بہت کم وقت میں، چونکہ میں تقریر کا عادی نہیں ہوں، مگر چند منٹوں میں مجھے اپنی بات کو پورا کرنا ہے۔ اتنی دور سے ہم آئے، حضرت موجود ہیں، تمام سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ابھی ہمارے بیچ میں اسد رضا صاحب نے جو باتیں کہیں، بہت قیمتی بات تھی۔ دوستو، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایمانداری سے دوستو، جس کو اس کے معنی پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، جسے نہیں پتہ ہاتھ نہ کھڑا کرنا، گڑبڑ بالکل نہیں چلے گی۔ جس کو ایمانداری سے پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، سب ہاتھ نہ کھڑے، یہ غلط بات ہے۔ یہ آپ زبردستی ہاتھ نہ کھڑا کرے، یہ علم کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے، سکھانے کی بات ہے، جھوٹ کے پر کام نہیں چلے گا۔ اب ہاتھ دیکھیے کتنے کم ہو گئے، اور کم کر لو جتنے کم ہو سکے، ابھی اور سوچ لو، غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ سلام کے معنی کیا ہے؟ دن بھر ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر ہمیں سلام کے معنی نہیں آتے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ آج آپ بڑھاپے میں سیکھیے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، سیکھنے کی دوستوں کوئی عمر نہیں ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، قرآن کو پڑھنے کی بات کر رہے تھے، کلیم صدیقی صاحب مساجد پر مدارس پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور بہت ہی ان سے ہمیں بہت معلوم ہوتا ہے اور بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ دوستو، جب ہمیں 5 وقت کی جب ہم اذان سنتے ہیں، مگر ہمیں ایمانداری سے آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ آپ کو اذان کے معنی نہیں آتے، آپ کو سلام کے معنی نہیں آتے، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے معنی نہیں آتے، تو کیا یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اتاری وہ کس لیے اتاری؟ کیا ہم خالی اس کو دیکھ لیں؟ کیا اس کو ہم اونچائی پہ رکھ دیں؟ کیا ہمارا مقصد یہی ہے؟ خالی اس کو رٹا لگا لیں، یہ کافی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے دوستو، اسے آپ پڑھو گے تبھی آپ کی زندگی میں یہ عمل میں آئے گا۔ یہ امن کانفرنس ہے۔ میں اب امن کی 2 منٹ بات کر کے اسد صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، 2-3 چیزیں ہیں۔ مولانا کلیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں مگر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، کتاب اللہ قرآن کو ہم مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں ہے ہمارا۔ یہ بہت بڑی دوستو ہماری کمی ہے۔ اس بات کو تقریر نہ سمجھنا، اس بات کو عمل میں لانا کہ آج یہاں سارے علماء موجود ہیں، ان سب کے بیچ میں جو بات کہی گئی ہے، ایک ایک بات پر بھی عمل کرو گے، انشاءاللہ اس میں تم کو فیض پہنچے گا۔ چونکہ بات ابھی ہم کو بہت کم کرنی ہے، مگر ایک واقعہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ ابھی راما کرشن مشن ایک جو ہے راما کرشن پرم ہنس، چونکہ امن کی بات ہے تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اس شخص نے کلکتہ کے اندر ایک مندر بنوایا تو ساتھ میں ایک مسجد بھی بنوائی۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی مندر ہے تو یہاں مسجد بھی ہے۔ ابھی پٹنہ کے اندر پٹنہ صاحب گردوارہ ہے، وہاں اس کے ساتھ میں مندر ہے، اس کے ساتھ میں ایک مسجد ہے اور ایک گردوارہ ہے۔
ابھی بھائی مہندر سنگھ مجھے لندن میں ملے تھے، میں 5 دن پہلے لندن سے آیا ہوں، انہوں نے کہا امام صاحب آپ میرا ساتھ دے دو، میں وہاں پر 3 دیواریں کھڑی ہیں، میں ان دیواروں کو توڑنا چاہتا ہوں، جتنا پیسہ میں گردوارے میں لگاؤں گا اتنا پیسہ ہی میں مسجد میں لگانا چاہتا ہوں، اتنا پیسہ ہی میں مندر میں لگانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی جگہیں کوئی کسی نام سے نہیں ہے، ان کا نام عبادت گاہ ہے، میں ان کو عبادت گاہ کے نام سے دیکھنا چاہتا ہوں، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سردار کی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ سب عبادت گاہ ہے۔ تو یہ دوستو اچھی باتیں ہیں، اچھی باتوں پہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کانچی پورم کا۔ کانچی پورم میں کانچی شنکراچاریہ نے مجھے ایک بار دعوت دی وہاں آنے کی۔ میں جب ان کے پاس وہاں ان کے مٹھ میں گیا تو وہاں پوجا ہو رہی تھی، تو جب وہاں ان کے ساتھ جیسے آپ لوگ بیٹھے وہ بیٹھے تھے، مجھے اپنے بغل میں بٹھا لیا، تو جیسے ہی بغل میں مسجد ہے بہت پرانی، اس پہ اذان کی آواز آئی، جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو وہ پوجا وہیں رک گئی، بڑی تیز پوجا چل رہی تھی، تو اچانک اذان کی آواز آتے ہی وہ گھنٹے، وہ آرتی، وہ ساری بند ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شنکراچاریہ میرے دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ میں وہاں سے اجازت لے کر مسجد پر گیا اور امام صاحب کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور امام صاحب کو یہ واقعہ سنایا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ہماری پرمپرا ہے، یہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت اچھی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہی امن کی باتیں یہاں لکھا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، بہت اچھے نعرے ہیں کہنے کے لیے، لکھنے کے لیے بھی، مگر عمل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب کوئی غیر مذہب ہمارا عزت کر رہا ہو تو ہمارے اوپر بھی لازم ہو گیا کہ ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کی عزت کریں، کسی کو کمزور نہیں کہو، کسی کو بڑا مت کہو، چھوٹا مت کہو، سب کا احترام کرو۔ کلیم صاحب میں آپ کی توجہ خاص طور پر ایک چیز اماموں کے متعلق دلانا چاہتا ہوں۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن 5.5 لاکھ اماموں کی نمائندگی کرتی ہے، مگر آج آپ مساجد پر اور اماموں پر کام کرتے ہیں، اس لیے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مساجد تو بنا رہے، مدارس بنا رہے، مگر جہاں پر مساجدوں کو خوب چمکا رہے، مگر جو وہاں امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کو صرف آپ 1000 روپے اور صرف 2000 روپے، صرف 3000 روپے دینا چاہتے ہیں۔ کیا انصاف ہے اماموں کے ساتھ؟ کیا اماموں کے ساتھ کیا اماموں کے بچے نہیں ہیں؟ ابھی میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو حیرانی ہوگی۔ تاج محل کی مسجد، جہاں سے تاج محل کی شاہجہاں کی مسجد، جہاں سے لوگ روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے، اس مسجد کے امام کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ تم حیران ہو جاؤ گے، تم سوچو گے بھی کہ یہ کیا ہے۔ اس کی صرف 20 روپے مہینہ تنخواہ آرکولوجیکل سروے آف انڈیا دیتی ہے۔ 20 روپے مہینہ تنخواہ آرکولوجیکل سروے آف انڈیا دیتی ہے۔ اس کے 2 بیوی ہیں، 8 بچے ہیں، کیسے گزارا کرے گا؟ وہیں پر آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کا چوکیدار جو گیٹ پر کھڑا ہے، اس کی تنخواہ 36,000 روپے ملتی ہے۔ دوستو آج امام جو پورے اس کا اپنا امام پورا لیڈر ہے قوم کا، آج اس کی درگتی اس قدر کر دی، اسے اتنا نیچا دکھا دیا۔ تو میں آپ سے سبھی حضرات سے اس بات کی کہوں گا، اماموں کی قدر کر لو۔ جس دن امام کی تم قدر کر لو گے اس دن سارے معاملات، حالات سب اچھے ہو جائیں گے۔ اس گاؤں کا اگر امام کو تم نے اچھی تنخواہیں دے دی تو تمہارا گاؤں بھی بسے گا، تمہارے گاؤں میں بھی برکتیں ہوں گی۔ اگر تم نے امام کی اپنی عزت نہیں کرو گے تو اس گاؤں میں بھی عذاب آ جائے گا۔ تو آج اس بات کو سن لو، اماموں کی قدر کر لو۔ اماموں سے بہتر اماموں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے لیے اچھا تم سوچو، ان کے لیے اچھا کھلاؤ، اچھا ان کو کرو، انہیں بھیکاری مت بناؤ کہ تو تم ٹائم کی روٹی بھیج دی تو بڑا احسان کر دیا، اللہ کے ہاں پکڑ تم سب لوگوں کی ہوگی۔ تو اس بات کا دوستو عمل کے طور پہ جانا، اس بات کو میں جو آج کہہ رہا ہوں یہ بات تمہارے عمل میں آ جانی چاہیے کہ اپنے امام کا احترام کرنا۔ اپنی بات کو بس اب ختم کرنا ہے، باتیں تو بہت ساری تھیں، مگر دوستو ابھی چونکہ اسد صاحب بیٹھے تھے، ابھی تذکرہ چل رہا تھا ایک پوسٹر کا، تمام دلی کے مساجدوں کے اندر، مولانا صاحب مساجدوں کے اندر ایک بہت بڑا پوسٹر بھیجا گیا۔ اماموں نے مجھ سے دلی میں شکایت کری اور میرے پاس وہ پوسٹر لے کے آئے کہ امام صاحب یہ پوسٹر مساجدوں میں بٹ رہے ہیں۔ وہ پوسٹر اتنا گندا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے منہ سے میری زبان سے بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے
वो उन्होंने तस्वीरें बनाई, कितनी कुरान की तमाम गंदगी की मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा जैसा शख्स उस पोस्टर को देखने के बाद मैं हिल गया 2 मिनट के लिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं अगर मेरा जैसा इंसान हिल सकता है, अगर एक आवाम कोई भी मुसलमान अगर उसको देख लेगा तो हंगामा कर देगा। उस पोस्टर पे पता दोस्तों क्या लिखा था? उस पोस्टर पे लिखा था हिंदू फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैंने फौरन उस पोस्टर को जलाया, तमाम इमामों को इत्तला दी फौरन जला दो उन पोस्टरों को। क्यों? क्योंकि ये सब साजिश है ऐसे लोगों की, ऐसे दूसरे ममालिकों की जो हमारे हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराना चाहते हैं। कोई हिंदू आज तक ऐसा नहीं है जो मुसलमानों का दुश्मन है। ये साजिशें हैं दोस्तों, हमें इसका ख्याल रखना है, ऐसी साजिशों से हमें बचना है, इन बातों का ख्याल रखना है। आज इन बातों की बहुत सख्त जरूरत है, तो चूंकि अमन कॉन्फ्रेंस है, हम सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे का एहतराम करें। इसी बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमाम उमर इलियासी साहब। बहुत ही आपने अच्छी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। इमाम साहब के बाद हम दावत देते हैं जनाब हाफिज शहाबुद्दीन साहब को, जो मुबल्लिग हैं जमीयत इमाम